کو کیسے ہیں سب؟ آج کی ایپیسوڈ کیسی لگی ضرور بتائیے گا، اور کچھ سرمینہ خان کے بارے میں بھی سینس دے رہی ہوں۔ کیسی لگی ایپیسوڈ ضرور کومنٹ میں بتائیے گا، لائک اور کومنٹ ضرور کریں۔ آج کی ایپیسوڈ دینے میں دیر ہو گئی کیونکہ ایڈیٹنگ مسئلہ ہوا تھا، اس لیے دوبارہ سے کرنی پڑی مجھے۔ آثیر نکاح قسط 75 تحریر گل۔ نوشین بری طرح گھبرائی ہوئی تھی، اس لیے بے اختیار اس نے خلیفہ خان کی کلائی آہستہ سے پکڑی تھی۔ خلیفہ خان نے اس کی طرف دیکھا تھا، لیکن وہ دروازے کو ہی دیکھ رہی تھی۔ خلیفہ خان نے بھی اس کی کلائی پر اپنی گرفت سخت کی تھی۔ تبھی داؤد خان زادہ اندر داخل ہوا تھا اور ساتھ ہی ان کی بیوی تھی۔ خلیفہ خان ان کی طرف بڑھا تھا۔ داؤد خان نے اسے گلے لگایا اور مسکرا کر اس کا حال احوال پوچھا، جس کا وہ مختصر سا اور سنجیدگی سے جواب دینے لگا۔ پھر وہ نوشین کو بھی اپنے قریب کر گئے تھے۔ نوشین کی ماں بھی بس ہلکے سے مسکرائی تھی اور اس سے گلے ملی تھی۔ خلیفہ خان نے صوفے کی طرف اشارہ کیا بیٹھنے کا۔ وہ داؤد خان زادہ مسکراتے ہوئے بیٹھ گئے۔ نوشین کھڑی تھی خلیفہ خان کے ساتھ۔ نوشین کی ماں انگریز تھی، اس لیے وہ بس ان کو دیکھ رہی تھی۔ خالہ بھی ملنے کے بعد جا چکی تھی۔ نوشین اپنے باپ کو خلیفہ خان کے ساتھ مسکرا کر بات کرتے دیکھ کر کچھ حیران ہوئی تھی کہ یہی اس کو خلیفہ خان کے ساتھ نہ رہنے کا بول رہے تھے، بلکہ غصہ بھی کر رہے تھے، یہاں تک کہ اس کے ساتھ رہنے پر اسے مارنے کی دھمکی تک دے رہے تھے، اور اب مسکرا کر اس سے بات کر رہے تھے۔ ہاں، خلیفہ خان سنجیدہ سا تھا۔ ایک لمحے بھی اس نے خلیفہ خان کو مسکراتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ ہاں، بات وہ کر رہا تھا۔ خلیفہ خان ٹانگ پر ٹانگ رکھے اس سے باتوں میں مصروف ہوا تھا۔ نوشین بھی اپنی ماں سے بات کرنے لگی تھی۔ وہ پہلی دفعہ یہاں آئی تھی اور ان کے 2 بیٹے تھے جو ان کے ساتھ ہی آئے تھے، لیکن وہ یہاں نہیں آئے تھے۔ کچھ دیر باتوں کے بعد وہ داؤد خان زادہ نے نوشین کو دیکھ کر کہا، میری بیٹی کی شادی بالکل میری مرضی سے نہیں ہوئی تھی تمہارے ساتھ۔ اس کی شادی شاہنواز خان زادہ سے میری بہن نے طے کی تھی، لیکن اینڈ وقت پر پھر تمہارے ساتھ ہوئی۔ اس بات کا مجھے کوئی علم نہیں تھا، لیکن خیر، اب وہ خوش ہے، میرے لیے کافی ہے۔ وہ خلیفہ خان کے سنجیدہ چہرے کو دیکھ بولا تھا۔ شاہنواز خان زادہ کی بات پر خلیفہ خان کا چہرہ کچھ سخت ہوا تھا، لیکن خاموش رہا۔ یہ داؤد خان زادہ نوٹ کر چکا تھا، اور نوشین بھی کچھ گھبرائی تھی۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ میں اپنی بیٹی کو کچھ دن اپنے پاس رکھوں، کیونکہ میں بہت عرصے بعد آیا ہوں، اس لیے میری بیوی بھی چاہتی ہے یہ کچھ دن میرے ساتھ رہے، پھر ہم نے واپس چلے جانا ہے۔ نوشین نے نظریں خلیفہ خان کے سنجیدہ چہرے پر ہی جمائے ہوئی تھی۔ جی بالکل، آپ اپنی بیٹی کو لے جا سکتے ہیں، لیکن میں کل اس کو واپس لینے آؤں گا، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ داؤد خان زادہ کی بیوی بھی بڑی دلچسپی سے خلیفہ خان سے باتیں کرنے لگی تھی۔ نوشین خاموش تھی، لیکن نظر خلیفہ خان پر ہی جمی تھی۔ کبھی اپنے باپ کو بھی دیکھ لیتی وہ، جو اس کو خلیفہ خان کو چھوڑنے کی بات کر رہے تھے، ایسا کچھ ابھی اس کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ تمہارے بابا سے اکثر ملاقات ہوتی رہتی تھی لندن میں، لیکن تم سے شاید ایک دفعہ ہوئی تھی۔ داؤد خان زادہ نے بھی خلیفہ خان کو دیکھ کر کہا، جی مجھے کسی بھی گیدرنگ میں جانے کا کوئی خاص شوق نہیں ہے، اور نہ ہی وقت ملتا ہے، اور اب تو بالکل نہیں ملتا وقت کام کی وجہ سے۔ خلیفہ خان نے نوشین کی طرف دیکھتے ہوئے جواب دیا تھا، ہاں، آپ کی پارٹی میں بابا کے ساتھ بس وہی آیا تھا، تب آپ اپنی بیٹی کو شاید بابا سے ملوا رہے تھے۔
نوشین کو پتہ نہیں تھا کہ اس نے خود وہاں دیکھا تھا نوشین کو، وہ نوشین کو ہی دیکھ رہا تھا۔ نوشین نے بے اختیار نظریں چرائی تھی۔ ہاں، نوشین وہاں آئی تھی، اس لیے سب سے ملوا رہا تھا۔ تو داؤد خان نے کہا اور کچھ دیر خاموش ہوا۔ خلیفہ خان نوشین کو دیکھ رہا تھا۔ تم میرے ساتھ کام کرو گے؟ وہ جلدی سے اپنی بات پر آتے ہوئے بولے تھے۔ اب میں جانتا ہوں تم کسی سے کے ساتھ کام نہیں کر رہے ہو، سب کو انکار کر رہے ہو، مجھے سننے میں ملا ہے۔ داؤد خان زادہ کی بات پر خلیفہ خان نے غور سے ان کو دیکھتے ہوئے کہا، ہاں، وقت نہیں، ابھی آپ جانتے ہیں نا، بہت پریشر ہے، باقی بھی تو ابھی انکار ہی کر رہا ہوں سب سے۔ تبھی داؤد خان زادہ نے کہا، لیکن خضر خان کے ساتھ تم نے کام کرنے کا اظہار کیا تھا۔ خلیفہ خان نے اس بات میں سر ہلایا، پھر بولا، آپ اپنے مینیجر سے کہیے گا وہ کل میرے آفس آ جائیں، پھر دیکھتے ہیں، میں آپ کو کل نوشین کو واپس لے کر آتے ہوئے بتا دوں گا۔ خلیفہ خان نے بات کو سمیٹتے ہوئے کہا۔ داؤد خان زادہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا، ٹھیک ہے، اور پھر وہ کھانا کھانے کے بعد جانے کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ نوشین بھی ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ نوشین، ہم گاڑی میں انتظار کر رہے ہیں، تم آ جانا۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا، میں چادر چینج کر کے آتی ہوں، وہ کہتے کمرے میں گئی تھی۔ داؤد خان زادہ خلیفہ خان سے ملنے کے بعد وہاں سے نکلے تھے۔ داؤد خان زادہ کی بیوی نے بھی مسکراتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے باہر گئی تھی۔ کپڑے بھی چینج کیے تھے، وہ چادر کے ساتھ کپڑے بھی چینج کر چکی تھی۔ اس کو ان کپڑوں میں داؤد خان زادہ کے ساتھ نہیں جانا تھا۔ خلیفہ خان اپنے کمرے میں اپنے فون میں مصروف ہوا تھا۔ نوشین کو واپس آتے دیکھ کر کچھ پل اسے دیکھتا رہا۔ وہ قریب آئی تھی، وہ کچھ مطمئن سی لگ رہی تھی۔ بچہ داؤد خان زادہ کا خلیفہ خان کے ساتھ اچھے سے بات کرنا تھا۔ ان کی کسی بات سے نہیں لگ رہا تھا کہ وہ نفرت یا غصے میں ہے۔ میں جاؤں؟ نوشین نے لاؤنج میں نظر ڈالتے ہوئے خلیفہ خان سے پوچھا۔ خالہ نہیں تھی، شاید کمرے میں تھی۔ خلیفہ خان نے اسے پیچھے صوفے سے لگایا اور اس کے اطراف میں ہاتھ رکھے اس کو دیکھا۔ نوشین نے دھڑکتے دل سے اسے دیکھا تھا۔ کپڑے بھی چینج کر لیے۔ وہ نوشین کو لیونڈر کلر کے ہلکے ایمبرائڈری والے کپڑوں میں سیاہ چادر اوڑھے دیکھ کر بولا، جی، وہ بابا کے گھر جا رہی تھی، اس لیے وہ کپڑے کمفرٹیبل نہیں تھے۔ خلیفہ خان نے اس بات میں سر ہلایا، کل شام کو واپس لینے آؤں گا اور پھر رات گزارنے کے لیے۔ تم نہیں جاؤ گی وہاں؟ آج پہلی اور آخری دفعہ جانے دے رہا ہوں۔ وہ انگوٹھے سے اس کے لبوں پر لگی گلابی چمکتی گلوز کو رب کرتے ہوئے بولا، یہ اس کی ضرورت آج نہیں ہے، ہاں کل ہے، کل خوب اچھے سے لگانا، کل میرے پاس آنا ہے، مجھے ہی اتارنا ہے، اس لیے آج ضرورت نہیں ہے یہ لگانے کی۔ وہ انگوٹھے سے اس کی گلوز ہٹاتے ہوئے بولا۔ نوشین ساکت کھڑی رہی تھی۔ وہ بابا انتظار کر رہے ہیں گاڑی میں، اس کی بھاری لہجے کو محسوس کرتے ہوئے نوشین نے جلدی سے اٹکتے ہوئے کہا۔ خلیفہ خان نے جھکتے ہوئے سر ایک سائڈ پر کرتے ہوئے اس کے کچھ لمحوں میں اس سے پیچھے ہوا تھا اور دور ہو کر اسے دیکھا۔ وہ گہری سانس لیتے ہوئے کپکپاتی پلکیں جھکائے ہوئی تھی۔ خلیفہ خان نے کہا، چادر ٹھیک کر لو، تمہارے باپ کو اور انتظار نہیں کرواتے ہیں۔ اس کے بولنے پر نوشین نے جلدی سے چادر ٹھیک کی اور نقاب کیا، کیونکہ باہر گارڈز تھے، خلیفہ خان کے اور داؤد خان زادہ کے بھی۔ وہ آگے بڑھا اور نوشین اس کے پیچھے آئی تھی۔
داؤد خان زادہ کے لینڈ کروزر کے قریب جا کر خلیفہ خان نے اپنے ڈرائیور کو اشارہ کیا جو گاڑی سٹارٹ کیے ہوئے تھا۔ دروازہ کھول کر نوشین کو بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ نوشین نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا لیکن بیٹھ گئی تھی۔ داؤد خان زادہ لب ایک دوسرے میں بست کیے خلیفہ خان کے چھوڑے وجود کو دیکھ رہا تھا، جو نوشین کو بٹھانے کے بعد داؤد خان زادہ کی گاڑی کے قریب آیا اور جھک کر بولا، انکل، نوشین خلیفہ خان کی بیوی ہے تو اس طرح ہی جائے گی۔ آپ کو میڈیا نوٹ کر سکتا ہے، اس لیے مجھے اپنی بیوی کو اپنے ڈرائیور کے ساتھ آپ کے گھر تک چھوڑنا ہے۔ آپ سمجھ سکتے ہیں۔ داؤد خان زادہ نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گیا اور پھر وہ لوگ وہاں سے نکلے تھے۔ خلیفہ خان نے بشیر کو فون کیا، تمہیں جو نمبر شام میں دیا تھا وہ کس کا ہے؟ پتہ چلا کچھ؟ وہ کہتے ہوئے اپنی گاڑی کی طرف بڑھا۔ گاڑی میں بیٹھا اور ڈرائیور نے جلدی سے گاڑی گھر کے بڑے سے پورچ سے نکالی تھی۔ ٹھیک ہے، میں وہیں آتا ہوں، وہ فون بند کرتا ہوا بولا۔ یہ کیا چکر ہے؟ مجھے تو اس بات کا نہیں پتہ تھا جو خضر خان کہہ کر گیا تھا۔ ازمیر خان زادہ فارس کے سامنے بیٹھا تھا۔ زرمینہ پھپھو کا ہی معلوم تھا مجھے بھی، لیکن ان کی کوئی بیٹی آغا جان کے پاس ہے یہ نہیں پتہ تھا مجھے۔ فارس انم کے گھر پر ازمیر کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھا تھا۔ انم اپنے کمرے میں تھی یا شاید وہ سو چکی تھی۔ فارس سگریٹ کی کش لیتے ہوئے اسے سب کچھ بتا چکا تھا، جسے سن کر ازمیر بھی حیران ہوا تھا اور پھر حیرت سے بولا تھا، ادا جان آپ کو کیا لگتا ہے آغا جان کو سچ میں نہیں پتہ ہے کہ وہ زرمینہ پھپھو کی کوئی بیٹی پیدا ہوئی تھی؟ فارس نے دھواں ہوا میں چھوڑتے ہوئے کندھے اچکائے تھے۔ مجھے اس بارے میں کچھ نہیں معلوم کہ وہ سچ میں بات نہیں جانتے، لیکن ان کو دیکھ کر مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتے ہیں، اور آغا جان نے تمہیں بھی لندن بھیجنے کا کہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی کہا ہے کہ فضیلت کو چھوڑنے کے بعد ہی تم جاؤ گے۔ ازمیر خاموش سا ہوا تھا۔ نظروں کے سامنے فضیلت کا ڈرا سہما چہرہ لہرایا تھا۔ دل بھی دھڑکا تھا یہ سوچ کر کہ فضیلت کو چھوڑنا ہے۔ فارس نے اس کو دیکھتے ہوئے کہا، میں تو کہتا ہوں یار، چھوڑ دو فضیلت کو، کیونکہ نہ آغا جان مانیں گے اور نہ ہی خضر خان یہاں تعلق رکھنے والا ہے۔ ازمیر نے فارس کو دیکھا تھا، پھر بولا، اگر انم بھابی فضیلت کی جگہ ہوتی اور آپ میری جگہ ہوتے تو آپ کیا کرتے؟ انم بھابی کو چھوڑ دیتے؟ فارس نے اسے گھورا تھا، نہ میں تمہاری جگہ ہوں اور نہ انم فضیلت کی جگہ ہے، اس لیے میں اس بات کا جواب نہیں دے سکتا ہوں۔ ازمیر ہلکا سا مسکرایا تھا، یار تو یوں کہے نا، آپ نہیں چھوڑیں گے مجھے، محبت کرتے ہیں ان سے۔ فارس بھی خاموش ہوا تھا۔ ازمیر کھڑا ہوا، اچھا میں چلتا ہوں، پھر نکلتا ہوں، ڈرائیور انتظار کر رہا ہے۔ اس وقت 12 کا وقت تھا رات کے۔ نہیں ابھی کہیں مت جاؤ، اب تو تمہارے بھی دشمن ہیں، صبح نکلنا، ابھی کمرے میں جاؤ اور سو جاؤ، کل ہی پھر دیکھا جائے گا، ڈرائیور کو میں بھیج دیتا ہوں۔ ارے نہیں ادا جان، مجھے کیوں کوئی کچھ کہے گا، آپ کو معلوم ہے نا صبح میٹنگ بھی ہے۔ ازمیر جھکا اور ٹیبل سے اپنا فون اٹھاتے ہوئے بولا تھا، نہیں ابھی یہاں ہی رہو، صبح ہی جانا تم، اور تمہیں کہا بھی تھا کہ اپنی گاڑی کیوں نکالی تم نے، آغا جان اس پر بھی غصہ کریں گے۔ وہ اس لیے کہ مجھے لگا تھا کہ یہ نہ ہو آغا جان مجھے اپنی جائیداد سے آگ کر دیں اور میری جان، میری پیاری گاڑی حویلی میں میری راہ تکتے رہ جائے۔ ازمیر زیادہ دیر سیریس ہو جائے ایسا ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ فارس نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ مسکرایا، اب اتنی سی زندگی میں سیریس نہیں رہ سکتا ہوں میں، وہ بولا تھا، اب تو اور بھی زندگی کم لگنے لگی ہے۔ فارس نے اس کی کمر پر مکہ جڑا تھا۔ بکواس ہی کرنا جب بھی کرنا، اس کا
زندگی کم کہنے پر فارس گھبرایا تھا، اور کسے پتہ تھا کہ یہ وقت قبولیت کا بھی ہو سکتا ہے۔ تم اس وقت کہیں نہیں جاؤ گے، یا حویلی جاؤ واپس، یا پھر اس کمرے میں جاؤ، وہ صبح میرے ساتھ ہی جانا۔ فارس نے انم کے بالکل سامنے والے کمرے کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اچھا، اگر میں وہاں جاؤں گا تو آپ کہاں جائیں گے؟ وہ شریر مسکراہٹ سے بولا تھا۔ ویسے اگر آپ کی اولاد ہو جائے تو بھی آغا جان کو، آپ کی بیوی کو قبول کرنا آسان ہوگا اپنے خاندان کے وارث کے لالچ میں۔ اس کی بات پر فارس نے اسے گھورا تھا۔ تبھی وہ بولا، گھورنے سے لگتا ہے ابھی صرف نکاح تک ہے۔ ویسے اگر میری بیوی میرے سامنے ایسے رہتی تو میں اب تک بابا بھی بن چکا ہوتا۔ وہ آنکھ ونک کرتے ہوئے بولا۔ اس لیے ہی نہیں ہے تمہارے پاس، فارس نے سخت لہجے میں کہا اور اس کی طرف بڑھا۔ تبھی وہ کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ اتنا اچھا مشورہ بھی دیا اور غصہ بھی مجھ پر ہے، ازمیر نے جاتے ہوئے کہا۔ اس کے جانے کے بعد فارس صوفے پر بیٹھنے کے بجائے انم کے کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دل کر رہا تھا کہ ازمیر کے بعد کچھ بری بھی نہیں ہے، لیکن پھر انم کا نہ ماننا بھی یاد آیا تھا۔ وہ دروازہ کھول کر اندر جھانکا۔ کمرے میں ہلکی روشنی تھی اور وہ بیڈ پر بے خبر سو رہی تھی، کمفرٹر میں۔ وہ اندر آیا اور دروازہ بند کیا اور آہستہ سے چلتا ہوا اس کے بیڈ کے قریب پہنچا تھا۔ ہلکی روشنی میں اس کا چہرہ نظر آ رہا تھا۔ بال کھلے ہونے کی وجہ سے کچھ چہرے پر بکھرے تھے اور کچھ تکیے پر بکھرے ہوئے تھے۔ اس کو دیکھ کر فارس کچھ سوچ کر اس کے پاس ہی بیٹھ گیا اور پھر کمفرٹر میں خود بھی اس کے ساتھ لیٹ گیا۔ دل تھا کہ اس کے وجود کی اسے سینے میں پہنچ لے، اور یہ پہلی دفعہ تھا جو وہ اس کے کمرے میں آیا ہو۔ وہ شام سے پہلے ہی چلا جاتا تھا، لیکن آج ازمیر کی وجہ سے وہ واپس آیا تھا، کیونکہ اگر وہ واپس نہ آتا تو وہ چلا جاتا، جو شاہنواز خانزادہ نہیں چاہتا تھا۔ فارس نے آہستہ سے اپنے احسار میں لیا اور آنکھیں بند کی، اپنے اندر اتارتے ہوئے سونے لگا تھا۔ انم کو نیند میں ہی کسی کی موجودگی محسوس ہوئی تھی۔ انم نے آنکھیں کھول کر دیکھا۔ فارس کو اپنے اتنے قریب دیکھ کر اس کی نیند اڑی تھی۔ وہ ایک دم سے اٹھنے لگی تھی، لیکن فارس نے ہاتھ اس کی کمر میں لے جاتے ہوئے اسے سختی سے اپنی طرف کھینچا اور وہ اس کے سینے سے لگی تھی۔ یہ فارس آپ کیا کر رہے ہیں؟ پلیز چھوڑے، انم نے بغلاتے ہوئے اٹک کر کہا تھا۔ اس کے سینے پر ہاتھ رکھے اس کو خود سے دور کرنے کی کوشش کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ کچھ نہیں کر رہا ہوں، بس سونا ہے یہاں، اور کچھ نہیں کر رہا ہوں، فارس نے سرگوشی میں کہا۔ آپ دوسرے کمرے میں سو جائیں پلیز، انم نے پھر گھبراتے ہوئے کہا۔ ہاتھ اس کے سینے پر رکھا۔ وہاں ازمیر سو رہا ہے، اور ویسے بھی یار اچھا نہیں لگتا ہے۔ فارس نے آہستہ سے سرگوشی میں کہا تھا۔ انم کا دل بے تحاشا دھڑکنے لگا تھا، جو فارس کو اپنے سینے میں دھڑکتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں کپکپاہٹ آئی تھی۔ میں نے کچھ کہا تھا آپ سے کہ، فارس نے اس کے لبوں پر انگلی رکھتے ہوئے کہا۔ سب یاد ہے مجھے یار، اب آرام سے سو جاؤ اور مجھے بھی سونے دو۔ اگر ایسے ہی احتجاج اور مزاحمت کرتی رہو گی تو یہ نہ ہو کہ وہ اس کا ہاتھ اپنے سینے پر بے تحاشا دھڑکتے دل پر رکھتا ہوا سرگوشی میں بولا تھا۔ انم ایک دم سے چپ سی ہوئی تھی۔ فارس پلیز چھوڑے مجھے، انم نے اس کے سینے پر زور دیتے ہوئے خود سے دور کرنا چاہا، لیکن وہ آنکھیں بند کر چکا تھا۔ انم نے غصے سے اس کو اپنی جگہ سے ہلتے ہوئے بھی نہ دیکھ کر کہا، آپ کے آقا جان مجھے بھی قبول نہیں کریں گے۔
ہے نا؟ تبھی آج آپ کو بھی اپنا حق لینا ہے، تبھی آج آپ یہاں آئے ہیں۔ وہ طنزیہ ہنسی تھی۔ میں جانتی تھی اگر آپ کے آغا جان ازمیر خان زادہ کو حویلی سے نکال سکتے ہیں اپنی مرضی سے نکاح کرنے پر، تو آپ کو بھی نکال دیں گے۔ اس لیے آپ کو لگا کہ اپنا حق لے لینا چاہیے۔ مجھ سے تو آپ کے وارث بھی نہیں قبول کریں گے، میں جانتی ہوں۔ وہ اپنے پوتے کو نکال سکتے ہیں تو پھر مجھے کیوں قبول کریں گے؟ شاید بعد میں مجھے بھی اپنے آغا جان کے لیے چھوڑنا پڑے۔ میں جانتی تھی۔ ابھی اس نے اتنا ہی کہا تھا کہ فارس نے اس کا وہی ہاتھ موڑتے ہوئے اس کی کمر پر لے جاتے ہوئے وہاں پن کیا تھا جو وہ ہٹانے کی کوشش کر رہی تھی۔ کیا بکواس کر رہی ہو؟ ہاں، کب حق لینے کی بات کی ہے میں نے؟ کتنے وقت سے نکاح میں ہو میرے؟ ہاں، صرف قریب ہوا تو فضول بولنے لگی ہو؟ ہاں، آغا جان کی موجودگی میں ہی کرو گی؟ میں ہی رہنا ہے میرے ساتھ تو پھر ٹھیک ہے، میں آغا جان سے پوچھ کر ہی تمہارے پاس آؤں گا۔ ابھی بس ازمیر کی وجہ سے یہاں سونا چاہتا تھا اور کچھ بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن تم ایسے بیہیو کر رہی ہو جیسے میں نے زبردستی اپنا حق لیا ہو، فارس نے سخت لہجے میں کہا۔ اس کا بار بار اسے پیچھے دھکیلنا اور اتنا فضول بولنے پر اس کا پارا ہائی ہوا تھا۔ وہ جو سونے کی غرض سے اس کو اپنی سخت حصار میں جکڑ گیا تھا، اب اس کا دل کر رہا تھا کہ اس کی جان لے اپنے ہاتھوں سے۔ اس کے ہاتھ کی گرفت انم کی کلائی پر سخت تھی، وہ سسکی تھی۔ وہ اس کے کان کے قریب ہوا اور سرگوشی میں غرایا تھا۔ وہ مچھلی تھی۔ فارس اس کو چھوڑتا ہوا پیچھے ہوا تھا اور اٹھا، ساتھ ہی اسے اپنے مقابل بٹھاتے ہوئے سختی سے اس کے بالوں کو ہاتھ سے جکڑا اور اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تھا۔ ابھی تو جا رہا ہوں میری جان۔ لیکن بس 2 دن ہی انتظار کرو۔ اب آغا جان کو بتانے کے بعد تمہیں یہاں سے ہی حویلی لے کر جاؤں گا، اور پھر وہ رات میری ہوگی اور میری شدتیں ہوں گی اور میری ہوش ہوگی۔ پھر تمہیں بتاؤں گا کہ حق کسے لیتے ہیں۔ اس کی بات پر انم نے شکوہ کن نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ نے میری اس بات کو جو میں نے غصے میں کہی تھی، اب کیا یہ ساری زندگی اس کا بولیں گے؟ فارس اس کی نم آواز پر کہنے پر اس کو گھورنے لگا تھا۔ جس طرح تم بکواس کر چکی ہو نا، اس میں ہوش کی جاتی ہے، اور اس سے ہی لگ رہا ہے جیسے یہ سب میں کر رہا ہوں۔ انم نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا، وہ شدید غصے میں لگ رہا تھا۔ انم نے گھبراتے ہوئے کہا، ایسا نہیں ہے، میں بس چاہتی ہوں کہ میں آپ کی چھپی ہوئی بیوی نہ بن جاؤں۔ فارس نے اس کا چہرہ اپنے قریب کرتے ہوئے کہا، آغا جان کو میں جس دن بتاؤں گا، وہ رات تم پر بہت بھاری گزرے گی۔ تم مجھ میں ہی خود کو سمیٹو گی۔ وہ کہتے ہی انم نے اس کی شرٹ جکڑی تھی۔ اپنی دونوں مٹھیوں میں وہ اپنا غصہ، اپنی شدت نکالنے لگا۔ انم نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی۔ اس نے مزاحمت چھوڑ گئی تھی، روتے ہوئے سسکنے لگی۔ کچھ لمحے بعد وہ اپنا غصہ اس پر نکال کر اس کو آزاد کیا۔ انم نے آنسو بہاتے ہوئے اس کے سخت چہرے کو دیکھا تھا، لیکن اس کی شرٹ اس نے ابھی بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے جکڑی ہوئی تھی۔ کیا ہوا؟ ابھی تو حق لینا ہے؟ تم تو اتنے میں ہی تڑپ کر مرنے لگی ہو میری جان۔ فارس نے اس کو آنسو بہاتے ہوئے دیکھ کر
غراتے ہوئے کہا تھا۔ جہاں تک وارث کی بات ہے نا، تو وہ بھی جلد ہی تم سے ہی پیدا کرواؤں گا۔ انم کو بھی اندازہ ہوا تھا اس نے کچھ زیادہ بول دیا تھا۔ وہ پریشان سی تھی۔ آغا جان کو ضمیر کو حویلی سے نکالنا اور فضیلت کو طلاق کے بعد ہی اس کو اپنائے گا، یہ سوچ کر ہی اسے لگا تھا کہ جب فارس اور اس کے نکاح کا پتہ چلے گا آغا جان کو، تو وہ بھی اسے چھوڑ دے گا یا پھر چھپی ہوئی بیوی ہی بن کر رہ جائے گی، یہ نہ ہی کوئی اولاد اس کی پیدا کرے گا۔ وہ جو چاہتی تھی وہ اسی سب کو سوچتے ہوئے وہ سوئی تھی، اور پھر فارس کا اس کے قریب آنا جکڑنا، لیکن اب وہ پریشان سے ہوئی تھی اس کو غصے میں دیکھ کر۔ فارس نے اس کے دونوں ہاتھوں سے اپنی شرٹ چھڑواتے ہوئے بیڈ سے کھڑا ہوا تھا اور غصے سے سرخ چہرہ لیے وہاں سے نکلا تھا۔ شاہنواز خان زادہ جب سے کمرے میں آیا تھا، بالکنی میں کھڑا گرل پر ہاتھ جمائے سگریٹ پینے میں مصروف تھا۔ کشمالہ اس کی پشت کو دیکھ رہی تھی اور کچھ بے چین سی بھی تھی کہ 2 گھنٹوں سے بالکنی میں تھا۔ اس کا چہرہ سخت تھا، جس کی وجہ سے وہ ہمت ہی نہیں کر پا رہی تھی اس کے پاس جانے کی، اور باہر وہ جا بھی نہیں سکتی تھی گارڈز کی وجہ سے۔ بارش بھی بہت تیز ہو رہی تھی، لیکن وہ پھر بھی کھڑا رہا باہر۔ کشمالہ اپنی انگلیاں چٹکاتے ہوئے کچھ دیر اس کو پھر سے دیکھنے لگی۔ کشمالہ لانگ گاؤن پہنے بالکنی کے دروازے کے قریب گئی تھی، ہلکا سا نوک کیا، لیکن اس نے نہیں سنا تھا۔ وجہ بارش کی تیز آواز تھی، اس لیے وہ دروازے کی آواز سن نہیں سکا تھا۔ کشمالہ نے چادر اچھے سے اپنے گرد لپیٹے دروازے کے قریب گئی اور دروازہ کھولا۔ شاہنواز خان زادہ نے دروازے کی آواز پر مڑ کر دیکھا۔ کشمالہ کھڑی تھی۔ شاہنواز خان زادہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑی سگریٹ دور اچھالی اور واپس کمرے کی طرف بڑھا۔ کیا آپ کو سونا نہیں ہے؟ کب سے آپ باہر کھڑے ہیں، بارش اور ٹھنڈ میں انتظار کر رہی تھی کہ آپ آ جائیں گے اندر، لیکن آپ تو نہیں آئے، اس لیے میں نے دروازہ کھولا۔ کشمالہ نے جلدی سے بتایا۔ شاہنواز خان زادہ اندر آیا اور دروازہ لاک کیا، پردہ ٹھیک کیا۔ کشمالہ کی طرف دیکھا تو تم سو جاتی، یہاں ہی تھا یار، آ جاتا میں، وہ کہتے ہی بیڈ کی طرف بڑھا تھا۔ کشمالہ بھی اس کے پیچھے گئی تھی، وہ اس کے برابر میں لیٹتی۔ شاہنواز خان زادہ نے اسے اپنے حصار میں لیتے ہوئے کہا، میرا انتظار مت کیا کرو، مجھے کبھی دیر بھی ہو جاتی ہے، تم سو جایا کرو۔ وہ کشمالہ کی نیند سے سرخ آنکھیں دیکھ کر بولا تھا، ہاں، جب آپ حویلی میں نہیں ہوتے ہیں پھر انتظار نہیں کرتی ہوں، لیکن جب آپ ہوتے ہیں پھر تو کرتی ہوں، کشمالہ نے آہستہ سے جواب دیا۔ رات کے کسی پہر شاہنواز خان زادہ کے فون پر بار بار کال آنے لگی تھی۔ وائبریشن کی آواز پر شاہنواز خان زادہ، جو بڑی مشکل سے سویا تھا، جھنجھلاتے ہوئے فون اٹھایا تھا اور پھر کان سے لگایا۔ کیا تکلیف ہے تمہیں جو اتنی رات کو تم فون کرتے ہو؟ تمہیں فون کرنا ہوتا ہے، سالے اپنی بیوی کے پاس بھی کبھی رات گزار لیا کرو۔ وہ شروع ہوا تو بولتا ہی گیا تھا۔ خلیفہ خان مسکرایا تھا اس کے غصے سے بھرپور آواز پر۔ میری بیوی اپنے باپ کے ساتھ گئی ہے۔ وہ کرسی کی پشت سے سر ٹکائے جھولنے لگا تھا۔ شاہنواز خان زادہ نے حیرت سے کہا، کیا مطلب؟ داؤد خان زادہ آیا ہے؟ ہاں، اور میری بیوی کو اپنے پاس رکھنا چاہتا تھا، اس لیے میں نے بیچ دیا۔ خلیفہ خان نے کہا، اچھا، ویسے حیرت کی بات ہے، اپنے باپ اب اپنی بیٹی کو اپنے پاس رکھنے خود تمہارے گھر آیا ہے، لیکن ویسے تو وہ اس کو بڑی مشکل سے اپنے پاس برداشت کرتا تھا۔
خیر چلو اچھی بات ہے۔ اچھا میں ضروری کام تو نہیں ہے تو تم سے پھر بات کرتا ہوں۔ اس نے فون بند کر دیا۔ شاہ نواز خانزادہ نے حیرت سے فون کو دیکھا تھا جو صرف اتنا بول کر بند کر گیا تھا۔ پاگل ہو گیا ہے سالہ، بیوی ایک دن کیا نہیں ہے وہ بڑبڑایا تھا اور فون پٹکتے ہوئے ایک دن کیا نہیں ہے وہ بڑبڑایا تھا اور فون پٹکتے ہوئے سائڈ ٹیبل پر پھینکا۔ خلیفہ خان نے سامنے دیکھا، شیرگل بہت بری حالت میں اس کے سامنے بیٹھا تھا۔ تو میرے فون کی ساری ریکارڈنگ مل رہی ہے خضر خان کو، ہے نا؟ شیرگل خاموش رہا تھا اور خلیفہ خان کو دیکھ تک نہیں رہا تھا۔ خضر خان کو مل رہی ہوگی نا؟ اچھی خبر، اچھا ہے۔ اچھا خیر میں نے سنا تھا کہ داؤد خانزادہ نے بھی خضر کے ساتھ کوئی کام کیا تھا اور اب وہ پھر سے کر رہے ہیں۔ وہ نظر شیرگل پر جمائے اپنی لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا تھا۔ شیرگل نے خضر خان کو دیکھا۔ تو کرنے دو، تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ ہر مسئلے سے دور رہو تو زندہ بھی رہنے کے چانس بن سکتے ہیں تمہیں دوسروں کے کام کرنے چاہیے تاکہ تمہاری زندگی کی حفاظت رہے، ورنہ تمہارے باپ کی طرح تم بھی کسی دن مارے جاؤ گے۔ خیر جس طرح تم ہر کسی کو انکار کرتے ہو، تمہاری زندگی بھی مجھے کم ہی لگ رہی ہے اب۔ اور داؤد خانزادہ یہ مت سمجھنا کہ وہ تمہارا اچھا سوچے گا، ایسا کبھی نہیں ہوگا۔ تم زمان خان کے بیٹے ہو اور اس کی زمان خان سے کچھ خاص بنتی نہیں تھی، شیرگل نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ خلیفہ خان بھی مسکرایا تھا اور کرسی پر سیدھا ہوا تھا۔ اچھا یہ بھی ٹھیک ہے، داؤد خانزادہ پاکستان میں ہے اور کل میری اس کے پارٹنر کے ساتھ میٹنگ ہے، وہ بھی عام لوگوں کی طرح کام کرنا چاہتا ہے میرے ساتھ۔ شیرگل خاموش ہوا تھا اس کی بات پر، پھر وہ گھڑی میں وقت دیکھتے ہوئے کھڑا ہوا تھا۔ شیرگل نے اس کو دیکھ کر کہا، یا تو مجھے ختم کرو یا پھر چھوڑ دو، اب سب کچھ بتا دیا ہے میں نے۔ خیر تم جتنی بھی کوشش کرو گے میں یہاں سے نکل ہی جاؤں گا اب۔ خلیفہ خان چلتا ہوا اس کے قریب آیا تھا اور اس کے دونوں کرسی کے ہینڈلز پر ہاتھ رکھتے ہوئے اس کی طرف جھکا تھا۔ مطلب اب سے کیا ہوا؟ کیا پہلے تمہیں خضر خان نہیں چھڑوا سکتا تھا جو اب کرے گا؟ اس کی بات پر شیرگل خاموش سا ہوا تھا۔ چلو پھر میں بھی اب کا انتظار کرتا ہوں کہ کیسے اب تمہیں چھڑوا سکتا ہے وہ، کہتے ہوئے پیچھے ہوا تھا اور وہاں سے نکلا تھا۔ خضر خان زرمینہ خان کے سامنے بیٹھا تھا۔ زرمینہ خان نے کچھ دیر خاموشی کے بعد کہا، آغا جان کیسے ہیں؟ کیا تم انا جان سے بھی ملے تھے؟ خضر خان نے زرمینہ خان کو دیکھا، ان کے لہجے کی حسرت وہ محسوس کر چکا تھا۔ نہیں، ان کو تو یہ بھی نہیں پتہ تھا کہ آپ زندہ ہیں۔ اس کی بات پر زرمینہ خان نے گہری سانس لی تھی۔ ہاں جانتی ہوں مورے، وہ نہیں وہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ آپ کی بیٹی ان کے پاس ہے، خضر خان نے سخت لہجے میں کہا تھا۔ بچے چھوڑو اس سب کو، وہ مر چکی ہے، تم اس سب کو چھوڑ دو، تم پلوشے کے ساتھ رخصتی کرو اور اپنی زندگی کو ہر تلخی سے آزاد کرو اور خوشی خوشی زندگی گزارو۔ زرمینہ خان نے کہا، نہیں میں نہیں چھوڑ سکتا ہوں مورے، اور پلوشے کے ساتھ میں نے زندگی گزارنے کے لیے نکاح نہیں کیا ہے۔ پلوشی میرے ساتھ نہیں رہے گی، لیکن جب تک میری بہن مجھے نہیں مل جاتی تب تک وہ بھی یہاں ہی ہے، اس کے بعد میں اسے بھی چھوڑ دوں گا، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ پھر وہ اٹھا تھا، مورے اس کو پھر سے اپنے ساتھ ہاسپٹل نہیں لے کر جائیے گا، وہ کہتے ہی وہاں سے نکلا تھا۔ زرمینہ خان کی آنکھیں بے آواز بہنے لگی تھی، اسے سب یاد آنے لگا تھا اور آنسو میں روانی آئی تھی جسے وہ آج ضبط نہیں کر سکی تھی۔ اس کی ماں کو یہ تک نہیں پتا تھا کہ وہ زندہ ہے، اس کی ماں اسے مرا ہوا سمجھتی تھی۔ جلال خانزادہ کی
شادی کی تیاریاں ہو رہی تھیں۔ دیر آدم خیل کے سب سے بڑی شادی تھی تاج محمد خانزادہ کے بڑے بیٹے کی شادی تھی، اور یوں لگ رہا تھا پورے گاؤں کی شادی ہو رہی ہے۔ سردار کے بیٹے کی شادی کا شور تھا۔ جلال خانزادہ کی شادی اس کے ماموں کے بیٹی کے ساتھ ہو رہی تھی۔ وہ شہر میں رہتے تھے۔ زرمینہ خان کی عمر 17 سال کی تھی، بے حد خوبصورت تھی۔ اس کی چھوٹی بہن بھی اسی کی طرح ہی تھی، لیکن وہ ہمیشہ ماں سے چپکی رہتی تھی۔ زرمینہ خان کچھ شوخ طبیعت کی تھی، اس لیے باپ سے اپنی بات اپنی منوانا جانتی تھی۔ کچھ وہ خوبصورت بھی بہت تھی۔ جلال خان کی شادی میں اس وقت بہت سے رئیس آئے تھے جو جلال خان کے دوست تھے۔ مہندی سے پہلے ایک بہت بڑی محفل رکھی گئی تھی، جہاں جلال خانزادہ اور میر خانزادہ کے سب دوست آئے تھے۔ موسم اچھا تھا، اس لیے حجرے کے باہر ہی شور شرابہ لگا ہوا تھا۔ کچھ دیر بعد فائر بھی ہوتے تھے۔ انا جان، مجھے دیکھنا ہے نا، بس کچھ دیر کے لیے۔ حویلی کی چھت سے دیکھ کر آؤں گی، کسی کو پتہ نہیں چلے گا، نہ ہی آدا جان کو اور نہ ہی آغا جان کو۔ زرمینہ کا دل تھا کہ مچل رہا تھا باہر کے شور شرابے کو دیکھنے کو، اس لیے وہ انا جان کی منت کر رہی تھی۔ انا جان نے نفی میں سر ہلایا، نہیں دیکھو گی۔ حویلی کے اندر اپنی دوستوں کے ساتھ شور شرابہ کرو جیسے مرد کر رہے ہیں، خان جی کو بہت غصہ آئے گا۔ زرمینہ خان نے گہری سانس لی۔ انا جان، آپ کے خان جی کو ہم پتہ بالکل نہیں لگنے دیں گے، وہ اپنی دوستوں کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے شرارت سے بولی تھی۔ انا جان نے اس کو دیکھ کر گھورا تھا۔ اچھا جاؤ، لیکن جلدی واپس آنا، ٹھیک ہے؟ زیادہ دیر رکی تو پھر اچھا نہیں ہوگا۔ زرمینہ نے خوشی سے چیختے ہوئے انا جان کے گلے لگی تھی۔ بس ہم یوں گئے اور یوں واپس آئے، زرمینہ خان نے کہا اور اپنی دوست کو جانے کا اشارہ کیا تھا۔ اس کی دوستیں اور وہ حویلی کی بڑی سی چھت پر گئی تھی۔ اس کی ساری سہیلیاں دیکھنے لگی، جو بہت تھوڑا ہی نظر آ رہا تھا، کچھ صحیح سے نظر ہی نہیں آ رہا تھا۔ زرمینہ نے ان کو وہیں چھوڑ کر اس طرف آئی جہاں بالکل ساتھ والی چھت حجرے کی تھی۔ مرد سب نیچے ہوں گے، کوئی پاگل ہی ہوگا جو یہ سب چھوڑ کر چھت پر آئے گا، وہ بڑبڑاتی ہوئی وہاں سے دیکھنے لگی تھی۔ پورے چھت پر اندھیرا تھا، لیکن سامنے سے لائٹس لگائی گئی تھی، یہاں سے صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ مسکراتے ہوئے دیکھ رہی تھی۔ ارے پاگل لڑکیوں، یہاں سے دیکھو، سب بہت اچھے سے نظر آ رہا ہے، وہ آہستہ سے بولی تھی، لیکن فائر کی آواز اتنی تھی کہ اس کی آواز کوئی سن نہیں سکا تھا۔ بھاڑ میں جاؤ، وہ ایک نظر پھر ان کی طرف سر موڑ کر دیکھتے ہوئے بولی تھی۔ وہ پٹھانی فراق میں بال کھلے چھوڑے، دوپٹہ بے نیازی سے کندھے پر رکھے، ہاتھوں میں بھر چوڑیاں پہنے ہوئی تھی، پاؤں میں پائل تھی۔ وہ ہلتی تو شور کرتی، یہ سب اسے پسند تھا، اور پٹھانی فراق کے ساتھ تو اس کو پہننا ہی تھا۔ وہ جھانک کر نیچے دیکھ رہی تھی جہاں جلال خانزادہ کے دوست اس کو تنگ کر رہے تھے۔ وہ ہنس رہی تھی، لیکن اس کی یہ ہنسی اور بڑبڑاہٹ وہاں بیٹھے حیات خان سن رہا تھا۔ وہ تھکن کی وجہ سے اپنے دوستوں سے چھپنے کے لیے یہاں بیٹھا تھا۔ وہ یک ٹک اس کو دیکھ رہا تھا، وہ اس سے نظر ہی نہیں ہٹا پا رہا تھا۔ زرمینہ خان کی دوستوں نے کہا، مینا چلو بس، اب آغا جان یا پھر آدا کو پتہ چل جائے گا، چلو ہم بھی نیچے چلتے ہیں۔ ارے تم لوگ جاؤ، میں بس کچھ دیر میں آتی ہوں، بہت مزہ آ رہا ہے، میرا تو دل کر رہا ہے کہ یہاں ہی ناچنے لگ جاؤں، قسم سے بہت اچھا گانا لگا ہے۔ فوریا نے اس کو گھورا، پاگل، ہم جا رہے ہیں، تم یہاں ناچتی رہنا، جاؤ، لیکن انا جان کو نہ بتانا کہ میں نیچے نہیں آئی ہوں، سمجھی؟ وہ انگلی اٹھا کر سختی سے بولی تھی۔ اس کی دوست فاریہ خان نے کہا، ٹھیک ہے، تم یہاں ہی رہو،
کوئی جن چمٹ جائے گا تمہارے اس حسین چہرے پر، پھر روتی رہو گی۔ وہ پیچھے کی طرف بڑھی تھی۔ کسی جن کی مجال کہ مجھ سے چمٹے؟ حیات خان کی خوبصورت چہرے پر مسکراہٹ آئی تھی۔ اس حسینہ کو دیکھ کر حیات خان کو پتہ چل گیا تھا کہ وہ اس کی موجودگی سے انجان تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور چلتا ہوا اس کے اسے قریب سے دیکھنے لگا۔ ہلکی روشنی اس کے چہرے پر پڑ رہی تھی جو اس کے چہرے کو اور بھی خوبصورت بنا رہی تھی۔ حیات خان کا دل کیا اس کو قریب سے دیکھے، اس لیے وہ کچھ اور قریب ہوا تھا۔ یہاں مزہ آ رہا ہے دیکھنے کا، لیکن چلو اب چلی جاتی ہوں نیچے۔ وہ آہستہ سے بڑبڑائی تھی۔ ابھی وہ پیچھے ہوتی کہ وہ بول پڑا، رکو۔ اس کو کچھ دیر اور بھی دیکھنے کا دل کر رہا تھا، لیکن وہ تو جانے والی تھی۔ اور زرمینہ خان کسی مرد کی آواز اپنے اتنے قریب سن کر ساکت ہوئی تھی۔ یا اللہ، یہ تو سچ میں کسی جن کی آواز ہے۔ وہ گھبراتے ہوئے آواز کی طرف دیکھا جہاں حیات خان مسکراتے ہوئے کھڑا تھا۔ سفید شلوار قمیض پہنے، سیاہ گھنے بال اچھے سے بنائے گئے تھے، لمبا چوڑا وجود۔ زرمینہ نے دیکھتے ہی ڈر کے مارے گھبرا کر پیچھے ہوئی تھی، لیکن جس جگہ وہ کھڑی تھی جلدی میں پاؤں پھسلا تھا اور وہ گری تھی۔ آہ! اس کے منہ سے کراہ نکلی تھی۔ حیات خان بھی جلدی سے قریب ہوا۔ ارے دھیان سے! وہ بے اختیار بولتے ہوئے اس کی طرف بڑھا تھا، لیکن زرمینہ خان نے ڈر کے مارے اٹھی اور وہاں سے نیچے کی طرف بڑھی۔ حیات خان کی زور سے ہنسی چھوٹی تھی اور یہ زرمینہ خان بھی سن چکی تھی۔ زرمینہ خان نے غصے سے پیچھے دیکھا تھا۔ وہ چوڑے سینے پر ہاتھ باندھے، انابی لبوں پر مسکراہٹ، گلی بریڈ چہرے پر تھی، آنکھوں میں شرارت تھی، جیسے اپنی ہنسی کو بمشکل دبائی ہو۔ زرمینہ خان جلدی سے نیچے آئی تھی۔ نوشین گھر آئی، ساتھ ہی داؤد خان زادہ بھی اندر داخل ہوئے تھے۔ وہ گھر کو دیکھنے لگی تھی۔ یہاں وہ پہلی دفعہ آئی تھی۔ داؤد خان زادہ اور اس کی بیوی نوشین کو ہی دیکھ رہے تھے۔ بابا، یہ آپ کا گھر ہے؟ نوشین نے خوشی سے کہا تھا کہ وہ اب اپنے باپ کے گھر بھی آئے گی، ورنہ اسے لگا تھا کہ وہ اپنے گاؤں میں ہی رہیں گے۔ ہاں، تم کچھ دن رہنا یہاں، داؤد خان نے سنجیدگی سے کہا اور چلتے ہوئے صوفے پر بیٹھ گئے تھے۔ ان کی بیوی دونوں باپ بیٹی کو دیکھ کر کہا، مجھے اپنے کمرے میں جانا ہے۔ نوشین، ہنی، تم نیچے یا اوپر کسی بھی کمرے میں سو سکتی ہو، میں تھک گئی ہوں، اس لیے تمہارا اور ساتھ نہیں دے سکوں گی، باقی کل کے لیے چھوڑتے ہیں۔ نوشین نے اس بات میں سر ہلایا، لیکن وہ جاتے جاتے واپس مڑ کر بولی، تمہارا شوہر بہت ہینڈسم ہے، بالکل تمہاری طرح۔ وہ ایک مسکراہٹ داؤد خان کی طرف اچھالتے ہوئے بولی تھی اور وہاں سے گئی تھی۔ نوشین بھی مسکرائی تھی، لیکن داؤد خان زادہ کا چہرہ سنجیدہ تھا۔ بابا، میں نے کہا تھا کہ خلیفہ خان بہت اچھے ہیں، میرا بہت خیال رکھتے ہیں، میرے ساتھ بالکل برا سلوک نہیں کیا کبھی بھی۔ آپ کو بھی اب پتہ چل گیا ہوگا نا، آپ ان سے مل چکے ہیں نا؟ داؤد خان نے اس بات میں سر ہلایا۔ ہاں، وہ اچھا ہے، تم جاؤ آرام کرو، مجھے کچھ کام ہے وہ کرنا ہے، پھر صبح ملاقات ہوگی۔ اور کل تم ہینا سے بھی مل لینا، وہ آج بزنس ڈنر پر ہے۔ جاؤ، وہ سنجیدگی سے بولے۔ نوشین کے دل کو سکون سا ہوا تھا کہ اس کا باپ اب خلیفہ خان سے دور ہونے کا نہیں کہے گا۔ وہ خوشی سے مسکرا